صوفیہ کرام کو LGBT سارٹ آف کانسیپٹ سے جوڑا گیا اور اب یہ بل یا ایکٹ لایا گیا یہاں پر۔ اس ایکٹ کو کس کے تھرو لایا گیا؟ ان لوگوں کے تھرو جن کو رجیم چینج آپریشن کے بعد پاکستان میں حکومت دے دی گئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جواد رضا خان، سنی باتیں۔ آج جو بات چیت ہوگی وہ ہوگی ٹرانسجنڈر ایکٹ کے اوپر۔ اس ٹرانسجنڈر ایکٹ کو صحیح یا غلط قرار دینا مقصد نہیں ہے، مقصد اس کے پیچھے 150-200 سال کی ایک محنت جو شامل ہے ویسٹ کی انفارمیشن وار کی صورت میں، اس کی نشاندہی کرنا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب آخری خطبہ دیا تو اس کے بعد انہوں نے بتایا کہ اب تبلیغ کی ذمہ داری امت کے اوپر ہے۔ صحابہ نکل گئے، تمام لوگ اپنی اپنی ڈائریکشنز کا تعین کرتے ہوئے حجۃ الوداع کے بعد نکل گئے اور انہوں نے تبلیغ کا کام شروع کیا۔ صحابہ کرام کی تبلیغ کے بعد صوفیہ کرام کا وہ دور شروع ہوا جو کہ اسلامی تاریخ میں ایک روشن تابندہ باب ہے۔ ترکی، سینٹرل ایشین ریپبلکس یعنی ازبکستان، تاجکستان، آذربائیجان، ایران، افغانستان، عراق، سیریا یعنی شام، بر صغیر پاک و ہند، بنگلہ دیش، یہ وہ تمام مقامات ہیں جہاں پر بیسیکلی صوفیہ کرام نے اپنا کام پوری دل جمعی کے ساتھ کیا۔ ہاں، ایک ملک کا نام لینا بھول گیا، وہ ہے چین۔ ان تمام ممالک کے اندر صوفیہ کرام نے پیش پہا کام کیا اور بیسیکلی صوفیہ کرام کے تھرو ہی اسلام کا صحیح چہرہ لوگوں کو نظر آیا اور اسلام کا درس ان تک پہنچا۔ اس کا ایک مطلب تو بالکل واضح ہے کہ صوفیہ کرام مینٹور کی حیثیت سے اپنے اپنے علاقوں میں وہ کام کرتے رہے جو کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے اوپر سونپ دیا تھا۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ٹرانسجنڈر بل یا ٹرانسجنڈر ایکٹ کا اس بات سے کیا تعلق ہے؟ اس بات سے بڑا گہرا تعلق ہے ٹرانسجنڈر بل اور ٹرانسجنڈر ایکٹ واٹ ایور نیشنل اسمبلی میں پاس ہوا ہے اور آگے اس کی قانون سازی کی جا رہی ہے۔ جب مغرب نے کسی چیز کے چہرے کو بگاڑنا ہو یا کسی چیز کو بگڑے ہوئے چہرے کو سنوارنا ہو، اس پہ وہ 50، 60، 100، 150 سال کام کرتے ہیں، باقاعدہ ایک فوکس کے ساتھ انفارمیشن وار کے تمام ٹولز کو استعمال کرتے ہوئے۔ اگر آپ غور کریں تو ٹرانسجنڈر یا LGBT کے کنسیپٹ کو مختلف اوقات پر اس کو جوڑا گیا ہے صوفیہ کرام کے ساتھ۔ یہ بڑی حیران کن بات آپ کو لگے گی، لیکن جب میں حقیقت سے پردہ اٹھاؤں گا تو آپ لوگ حیران ہو جائیں گے کہ کن کن ولی اللہوں کو اور صوفیہ کرام کو LGBT یعنی گیز کے ساتھ جوڑا گیا ہے۔ اس پورے کنسیپٹ کو یعنی LGBT کے کنسیپٹ کو ایک بے ضرر سا کنسیپٹ بنا کے پیش کیا گیا اور اس کو جوڑ دیا گیا صوفیہ کرام سے، سو دیٹ صوفیہ کرام کے فالوورز کے ذہن میں یہ بات آ جائے کہ یہ ایسی کوئی بری بات نہیں، یہ عشق اور محبت کا ایک اور طریقہ ہے، ایک اور زاویہ ہے۔ اور اس چیز کو مغرب نے اپنی انفارمیشن وار کا حصہ بنا لیا۔ ہاں، سب سے پہلے بات کرتے ہیں اسکرول-ان، ایک بڑی مشہور ویب سائٹ ہے۔ اس کی ایک آرٹیکل چھپتا ہے اسکرول-ان پر، فرام بابا بلے شاہ ٹو شاہ حسین ٹو امیر خسرو، اور اس آرٹیکل میں بڑی خوبصورتی سے انہوں نے یہ پروف کرنے کی کوشش کی ہے کہ سیکس وتھ سیم جینڈر کو پروموٹ کیا ہے اور یہ بتایا ہے کہ بابا بلے شاہ کا پیر عنایت شاہ سے جیسے کہ کوئی اس قسم کا ریلیشن تھا جو کہ گیز کا ہوتا ہے آپس میں۔ معاذ اللہ، میں ان باتوں کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ ان تمام چیزوں کو آپ کو بتانا ضروری سمجھتا ہوں ان حالات میں جب کہ ملک کے اندر وہ بل پاس ہو رہا ہے، وہ ایکٹ پاس ہو رہا ہے جو کسی بھی اسلامی ملک میں پاس نہیں ہوا۔ بابا بلے شاہ وہ کیریکٹر ہیں بر صغیر کے اندر جن کو بہت سارے لوگ فالو کرتے ہیں، ان کو مینٹور سمجھتے ہیں، اور پیر عنایت شاہ ان کے مرشد تھے۔ پیر مرشد کا ایک تعلق ہے اور دوسرا تعلق جو بگاڑا جا رہا ہے وہ استاد اور شاگرد کا تعلق ہے۔ ان دونوں تعلق کو اس طرح بگاڑ کے پیش کیا جا رہا ہے اور اس کو کنیکٹ کس سے کر رہے ہیں؟ LGBT یعنی گیز کے ساتھ کنیکٹ کر رہے ہیں۔
یعنی اگر بابا بلے شاہ یہ کام کر سکتے ہیں معاذ اللہ عنایت اللہ ان کے اپنے مرشد کے ساتھ، یعنی معاذ اللہ اگر بابا بلے شاہ یہ کام کر سکتے ہیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کام کی کوئی ایسی بری بات نہیں ہے، اس کو اس نظر سے نہیں دیکھنا چاہیے جیسے کہ قوم لوط کو اسلام کی روشنی میں دیکھا جاتا ہے۔ ایک اور آرٹیکل میں نے دیکھا، اس آرٹیکل میں حافظ شیرازی اور شیخ سعدی ان جیسے علماء کو بھی کنیکٹ کیا گیا، ان جیسے پوئٹس کو، ان جیسے ولی اللہ کو کنیکٹ کیا گیا گیزم سے، اور یہ کہا گیا کہ یہ ذرا لبرل لوگ تھے اور درویش ٹائپ لوگ تھے۔ ان چیزوں کو بھی ڈیفرنٹ طریقے سے ہمارے ساتھ شیئر کیا گیا وقتاً فوقتاً 70، 80، 90 اور 2000 کی دہائی میں۔ یہاں پر ایک بہت بڑے ولی اللہ کا، بہت بڑے صوفی شاعر کا ذکر کرنا بہت ضروری ہے، اور وہ ہے جلال الدین رومی۔ مغرب نے جلال الدین رومی اور شاہ شمس تبریز کے بیچ میں ریلیشنز کو بہت ہی سٹل طریقے سے ڈاؤٹ فل کیا۔ ایسے آرٹیکلز لگے، ایسے گانے یوٹیوب پہ اپلوڈ ہوئے جو کہ یہ بتاتے تھے کہ جلال الدین رومی اور ان کے مرشد شاہ شمس تبریز، یہ ان دونوں کے درمیان بھی لو اینڈ سیکس بٹوین سیم جینڈر کا کانسیپٹ پریویل کرتا تھا۔ ہاں، کہتے ضرور ہیں کہ اس بات کا ایویڈنس نہیں ہے، لیکن پوئٹری سے ثابت کرنے کی کوشش کی گئی، گانے بنائے گئے اور ان گانوں کو یوٹیوب پہ اپلوڈ کیا گیا۔ اس کانسیپٹ کو، رومی اور شاہ شمس تبریز کی کانسیپٹ کو ایک نیا رنگ دینے کے لیے ریسنٹلی ایک کتاب آئی الف شفق کی۔ یہ ایک لیڈی ہے ٹرکش، اور اس نے ایک کتاب لکھی The 40 Rules of Love رومی۔ اس کتاب کے اندر بھی بہت ہی سٹل طریقے سے اس بات کو بیان کیا گیا کہ رومی اور شاہ شمس تبریز میں there was some relation، اس قسم کا ریلیشن جو کہ گیز کے ریلیشن سے معاذ اللہ قریب ہے۔ یہ کتاب اس وقت دنیا میں بیسٹ سیلر بک کے طور سے دیکھی جا رہی ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ آرٹیکلز، فیس بک پوسٹس، ڈفرینٹ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کا استعمال، اور اب ریسنٹلی الف شفق کی یہ کتاب جس نے اس چیز کو مزید ہوا دی کہ LGBT کا جو کنسیپٹ ہے وہ اتنا برا کنسیپٹ نہیں ہے۔ جو اب آپ کے علاقے کے مینٹورز ہیں وہ یہ کام شاید کرتے رہے ہیں پہلے، اور ان کی صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑا، اور they are still good men۔ Now this is the concept، یہ وہ انوائرمنٹ ہے جہاں پر پاکستان جیسے ملک میں ٹرانسجنڈر بل لایا جاتا ہے، اور ایک ایسا سٹل طریقے سے قانون بنایا جاتا ہے جو کسی حد تک اجازت دے دیتا ہے کہ عورت سے شادی کر لے اور مرد سے شادی کر لے۔ اور یہ مقبول جان صاحب نے اور باقی لوگوں نے بڑا اچھا کام کیا، اور مقبول جان نے اسپیشلی اس پورے بل کو، جو کہ 2018 میں خاقان عباسی صاحب جب پرائم منسٹر تھے پاکستان کے، اس زمانے میں لایا گیا تھا، اور اب اس کو دوبارہ لایا گیا ہے۔ دوبارہ کب لایا گیا ہے؟ جب دوبارہ ایک ایسی سرکار یہاں موجود ہے جو کہ ویسٹرن انٹرسٹ کو بہت زیادہ ملحوظ خاطر رکھتی ہے۔ Now the final stage is set in پاکستان۔ 50، 60، 70 سال کی محنت ہے مغرب کی، انفارمیشن وارفیئر کی، صوفیہ کرام کو LGBT سارٹ آف کانسیپٹ سے جوڑا گیا، اور اب یہ بل یا ایکٹ لایا گیا یہاں پر۔ اس ایکٹ کو کس کے تھرو لایا گیا؟ ان لوگوں کے تھرو جن کو رجیم چینج آپریشن کے بعد پاکستان میں حکومت دے دی گئی۔ یہ سارا کنسیپٹ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم لوگ اتنے غیر محسوس انداز سے ویسٹ کے پروپیگنڈے کو ڈائجسٹ کر لیتے ہیں، اور پھر ویسٹ یہ سمجھتا ہے کہ وہ اپنی چال میں کامیاب ہو گیا ہے، کیونکہ اوپر سے یہی نظر آ رہا ہوتا ہے کہ چند اشرافیہ کے لوگ اس کے ساتھ ہوتے ہیں، لیکن پاکستانی قوم جس کو اچھا بھلا شعور بھی ہے، اب وہ ان باتوں کو اچھی طرح سمجھتی ہے۔ اور میں نے صرف ٹرانسجنڈر ایکٹ کی جو انوائرمنٹ ہے اس کو ہسٹری سے کنیکٹ کیا ہے، اور ان لوگوں سے کنیکٹ کیا ہے جو ہمارے ہاں خاص طور پہ
غیر عرب علاقے میں، غیر عرب میں ڈیفینیٹلی عراق اور سیریا نہیں آتے، وہ عرب ممالک ہیں، لیکن سعودی عرب اور مین عرب لینڈ سے الگ ہیں۔ یہاں پروفٹس نہیں آئے، جیسے کہ عراق میں شیخ عبد القادر جیلانی صاحب اور ان کی پوری فالوورشپ یہاں پر موجود ہے، انڈیا پاکستان کے اندر غوث پاک کے ساتھ ان کے شجرے ملتے ہیں۔ ان تمام لوگوں کو کنیکٹ کرنا LGBT کے ساتھ غیر محسوس طریقے سے، یہ وہ انوائرمنٹ تھی جو انہوں نے بنائی ہے۔ اب ہمارا پاکستانی عوام کا کام ہے کہ اس کو پرزور طریقے سے اس پہ احتجاج کریں اور لوگوں کو بتائیں، خصوصاً ویسٹ کو بتائیں کہ ہم اب اتنے بے وقوف نہیں ہیں۔ انسنی باتیں، جواد رضا خان۔